السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد، فعن علی رضی اللہ تعالی عنہ فی صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ومسح برأسه واحدہ أخرجه أبو داود وأخرجه النسائي والترمذي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب۔ ابھی آپ کے سامنے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 31 پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں، بچوں میں سب سے پہلے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی 10 صحابہ اکرام میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی۔ خلفائے راشدین میں سے چوتھے نمبر پر ہیں، یعنی خلافت کی ذمہ داری کو ادا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا زاد بھائی ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کے داماد بھی ہیں، چونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک رہے۔ ہجرت کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ نے رات گزاری تھی۔ بہت بڑی یہ آپ کی قربانی ہے، کیونکہ ہجرت کے موقع پر کافروں نے ایک بہت بڑا انعام رکھا تھا کہ جو نبی کو زندہ یا مردہ جس بھی حالت میں پکڑ کے لائے اس کو 100 اونٹ دیا جائے گا، 100 سرخ اونٹ دیا جائے گا۔ ایسے میں نبی کے بستر پر رات گزارنا کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہادر تھے، بڑی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی، گہرا علم عطا کیا تھا۔ فاتح خیبر ان کو کہا جاتا ہے، خیبر کی فتح انہی کے ہاتھ سے ہوئی تھی۔ سن 35 ہجری میں منصب خلافت پر فائز ہوئے، یعنی خلافت کی جو ذمہ داری تھی ان کے ہاتھ آئی، اور سن 40 ہجری میں 17 رمضان کو جمعہ کے روز صبح کے وقت کوفہ کے اندر آپ پر حملہ ہوا، اور اسی حملے کے نتیجے میں آپ شہید ہو گئے۔ حملہ کرنے والا عبد الرحمن بن ملجم یہی مجرم شخص ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اب آئیے روایت کی طرف۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ فی صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ومسح برأسی واحدہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فی صفت وضوء النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کے متعلق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیسے کیا، اس وضو کے متعلق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ فی صفتی، صفت مانے طریقہ، کیفیت، صفت۔ وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو، فی صفت وضوء النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے متعلق، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کے متعلق، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وضو کیا، اس بابت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ قال ومسح برأسه واحدہ،
ومسح برأسه واحدہ کہ آپ نے اپنے سر کا ایک مرتبہ مسح کیا. مسح یمسح مانے مسح کرنا، یعنی سر کا جو مسح کرتے ہیں اسی کو عربی زبان میں بھی مسح یمسح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مسح کا لفظی معنی ہوتا ہے پوچھنا. تو چونکہ ہاتھ میں پانی لے کر کے، ہاتھ کو تر کر کے، انگلیوں کو تر کر کے اپنے سر کے بال پر اس کو پھیرتے ہیں تو یہ مسح کہلاتا ہے. تو مسح مانے مسح کرنا. برأسہ رأس مانے سر، واحدہ مانے ایک بار، ایک. ومسح برأسہ واحدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا ایک بار مسح کیا. سر کا ایک بار مسح کرنے کا مطلب کیا ہے کہ پیشانی کے بال سے لے کر کے سر کے نچلے حصے تک لے گئے، پھر وہاں سے لے کر کے پیچھے سے آگے لائے پیشانی کے بال تک، تو یہ ایک مرتبہ مسح ہوا. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وضو کے جو اعضاء ہیں جیسے ہاتھ ہے، پیر ہے، چہرہ ہے، تو ان اعضاء کو تین تین مرتبہ دھلا جاتا ہے. مسنون یہ ہے، تین تین مرتبہ دھلنا یہ مسنون ہے، تین مرتبہ دھلنے کی تاکید کی گئی ہے. تو اس طریقے سے سر کا مسح تین بار نہیں کیا جائے گا، سر کا مسح صرف ایک بار کیا جائے گا. اسی کو راوی حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ مسح برأسہ واحدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا ایک مرتبہ مسح کیا. اخرجہ ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. واخرجہ النسائی، امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے. والترمذی، اور امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے باسناد صحیح، صحیح سند کے ساتھ. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا ایک بار مسح کیا ہے. بل قال الترمذی، بل من بلکہ، قال من نے کہا، الترمذی من امام ترمذی، بلکہ امام ترمذی نے کہا. بل قال الترمذی، بلکہ امام ترمذی نے یہاں تک کہا انہ اصح شیء فی الباب، اصح سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ صحیح. انہ اصح یہ سب سے صحیح روایت ہے. کون سب سے صحیح روایت ہے؟ مسح برأسہ واحدہ کہ آپ نے اپنے سر کا ایک بار مسح کیا. اس روایت کے متعلق امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ سب سے صحیح روایت ہے فی الباب، اس باب میں. کس باب میں؟ یعنی وضو کے باب میں سر کے مسح کرنے کے متعلق سب سے صحیح جو روایت ہے وہ یہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا ایک بار مسح کیا ہے. یعنی جیسے ہاتھ کو تین مرتبہ دھلا جاتا ہے، چہرے کو تین مرتبہ دھلا جاتا ہے، پیر کو تین مرتبہ دھلا جاتا ہے، اس طریقے سے اپنے سر کے اوپر جو مسح کیے تو اس میں تین بار مسح نہیں کیا بلکہ صرف ایک بار. مسح برأسہ واحدہ، آپ نے اپنے سر کا ایک مرتبہ مسح کیا. تو یہ حدیث نمبر 31 میں سر کے مسح کے تعلق سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا ایک بار مسح کیا ہے، تو ایک بار مسح کرنا چاہیے. البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جمہور علماء یہی کہتے ہیں، اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ سر کے مسح کے متعلق کہ ایک ہی بار یہ مسح ہوگا. مگر امام شافعی رحمہ اللہ جمہور سے ہٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ جیسے عام اعضاء کو تین بار دھلتے ہیں ایسے ہی مسح کے اندر بھی تکرار ہے، ایسے ہی مسح کے اندر بھی تکرار ہے. لیکن صحیح جو روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بار مسح کیا ہے، تو ایک بار مسح کرنا چاہیے. حدیث کا ترجمہ دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فی صفت وضوء النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کے متعلق یا نبی کے وضو کے متعلق اس میں یہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ومسح برأسہ واحدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا ایک بار مسح کیا. تو اس روایت سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر ایک، وضو میں سر کا مکمل مسح کرنا چاہیے.
وضو میں سر کا مسح کرنا چاہیے. یعنی جب ہم وضو بنا رہے ہیں تو وضو کے اندر یہ سر کا مسح ضروری ہے. یعنی اگر آدمی کوئی وضو بنائے اور سر کا مسح نہ کرے اس کا وضو نہیں ہوگا, اس کا وضو صحیح نہیں ہے, کیونکہ اس نے ایک ایسی چیز کو چھوڑ دیا ہے جس چیز کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. تو وضو میں سر کا مسح کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص مکمل سر دھل لے, اگر کوئی شخص مکمل سر جو ہے دھل لے, اپنے سر کو دھل لے, تو یہ مسح نہیں ہوگا. یعنی وضو میں مسح کرنا ہے, یہ ضروری ہے. لیکن اگر کوئی شخص مسح نہ کرتے ہوئے پانی ٹوٹی کھول دے اور اپنے سر کو رکھ دے اور پورے سر کے بال کو بھگا لے, تو کیا اس کا مسح ہو جائے گا؟ نہیں, اس کا مسح نہیں ہوگا, اس کا وضو نہیں ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ وضو میں سر کا مسح کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص اپنے سر کے بال کو بھگا لے, دھل لے, ٹوٹی کے نیچے بیٹھ جائے اور پورے سر کے بال کو دھل لے, پورے سر کو دھل لے, یہ مسح کافی نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے دھلا ہے, مسح نہیں کیا ہے. حدیث میں مسح کا حکم دیا گیا ہے, دھلنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. نمبر 2, سر کا مسح صرف ایک بار کرنا چاہیے. سر کا مسح صرف ایک بار کرنا چاہیے. اس میں تکرار نہیں کہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ, جیسے عام اعضاء وضو کو 3 مرتبہ دھلا جاتا ہے, ایسے مسح میں نہیں, صرف ایک بار. سر کا مسح صرف ایک بار کرنا چاہیے. نمبر 3, مکمل سر کا مسح کرنا یہی سنت سے ثابت ہے. مکمل سر کا مسح کرنا یہی سنت سے ثابت ہے. کوئی آدھا سر مسح کر لے, تھوڑا سا مسح کر لے, یہ سب سنت کے خلاف ہے, یہ سب سنت کے خلاف ہے. یہ مسح درست نہیں ہوگا. مکمل سر کا مسح کرنا یہی سنت ہے. نمبر 4, ہماری شریعت میں بڑی آسانی ہے. ہماری شریعت میں کافی سہولت ہے اور بڑی آسانی ہے. کیسے آسانی ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا ہے, یہ آسانی ہے. سوچئے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیتے, یا اللہ رب العالمین حکم دے دیتا کہ جیسے ہاتھ کو دھلا جاتا ہے, پیر کو دھلا جاتا ہے, چہرے کو دھلا جاتا ہے, ایسے ہی اپنے سر کے بال کو بھی دھلنا پڑے گا. کیا خیال ہے؟ ٹھنڈی کے موسم میں یہ چیز دشوار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً دشوار ہوگی. بیماری ہوگی, بخار آئے گا, پریشانی بڑھے گی, مشقت ہوگی, تکلیف ہوگی. سوچئے کہ ہماری شریعت میں کتنی آسانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سر کا مسح کا حکم دیا ہے, مسح کی جگہ دھلنے کا حکم نہیں دیا. اگر دھلنے کا حکم دے دیتا تو یقیناً ہمارے لیے بہت دشوار ہوتا, بہت تکلیف ہوتی. مگر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان, اس کا کرم ہے, اس نے ایک ایسا ہمیں دین دیا ہے جس دین میں ہمارے لیے بہت سہولت ہے, بڑی آسانی ہے. 5ویں بات یہ معلوم ہوئی, گردن کا مسح کرنا ثابت نہیں ہے. جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے سر کا مسح کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا, مگر کسی بھی صحیح حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی گردن کا مسح کیا ہے. تو حدیث میں گردن کا مسح کرنے کا ذکر نہیں ملتا ہے. لہذا یہ عمل بدعت ہے, یہ عمل بدعت ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور خالص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں عبادات کو انجام دینا چاہیے. وضو ہو, نماز ہو, روزہ ہو, صدقہ ہو, زکوٰۃ ہو, ہر قسم کی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ادا کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو, آپ کو, سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.